میں ڈسکس نہیں کر یہاں پر میں صرف تعزیت کے لیے آیا ہوں اور ہم سب جو بھی ہے انکوائری بھی ہو رہی ہے وہ بھی آ جائے گی ہمارے پاس ہو جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا وجہ تھی، مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ کون آیا تھا، کیسے یہ آ رہے تھے، یہ طریقہ کاروائی یہ ہوتی ہے جو ہمیشہ جنرل بات کروں، میں کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہا۔ اس میں جو مقابلے میں آئے تھے آفیسر یا جو ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی کریں گے؟ ان کی ہم انکوائری کر رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی بات ہوگی، لیکن ابھی تک وہ سیٹوں پہ موجود ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، دیکھیں ہم یہاں بات کرنے نہیں بڑا نقصان۔ لیکن منسٹر صاحب آپ نے 80 لاکھ کا معاوضے کا اعلان کر کے ان کے زخموں پہ مرہم بھی رکھا ہے، وہ اس واقعے کو دبانے کی بھی کوشش کی ایک سائڈ سے، تاکہ جو افسانس میں ملوث ہیں انہیں آپ سائڈ کر دیں۔ بالکل دبانے کی کوشش نہیں، انکوائری کر رہے ہیں، 3-4 دن میں آج آپ کو پتہ چل جائے گا، 3-4 دن ہفتے میں انکوائری رپورٹ آ جائے گی جس میں یہ ہمارے ڈی آئی جی بھی اس کے ممبر ہیں، پتہ چل جائے کہ ہم نے اس سے پہلے آئے ہیں، اسی لیے کہ یہ کم از کم پہلے جو ایک ازالہ کرنا چاہیے وہ ہم کرتے تھے۔ سر ایک واردات ہوئی ہے نواب شاہ میں، ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، 3 افراد قتل ہوئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جی، پولیس کے ہیں کہ یہ کیا، میں ایکسپریس میڈیا سے میں تعلق ہے، اسماعیل ڈونکی میرا نام ہے۔ کل نواب شاہ شہر میں شہر کے مصروف ترین علاقے مونی بازار میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، سیم آدھے گھنٹے کے بعد دوسری واردات 20 سیکشن تھانے کی حد میں ہوتی ہے، 3 افراد قتل ہو جاتے ہیں۔ ایس پی صاحب فرماتے 3 افراد قتل ہو گئے تو کیا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اب کیا 50 بندے قتل ہو جائے تو تب بڑی بات ہوگی؟ آئی جی صاحب آپ بڑے ایکشن لیتے ہیں؟ بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور ایک قتل ہونا بہت بڑا نقصان ہے، اور پراپر قانونی کارروائی پر ڈکیتی۔ ایک ماہ میں 8 قتل ہو چکے ہیں، 100 موٹر سائیکل اسنیچ ہو چکی ہیں، 2 درجن ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، آپ ایس پی صاحب کہتا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ان چیزوں میں ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے ایک تو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، اس کے بعد امیڈیٹلی ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر 3 ایک تھانے میں ہو تو ایس ایچ او کو ذمہ داری لگائیں، قتل کے پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے ہیں، یہ بڑا ظلم نہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پولیس فورس کا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، اس لیے کہیں گے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ یہ بات ایسی کر دی جائے۔ مجھے نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں کی ہے، بٹ ان چیزوں کو ہمیں خیال کریں۔ سر ایس ایچ او صاحب کی بات کر رہے ہیں، عبد الخالق میرا نام ہے، دنیا ٹی وی سے میرا تعلق ہے۔ آپ ایس ایچ او صاحب کی بات کر رہے ہیں، ایس ایچ او صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ پولیس موبائل کے بجائے عالیشان گاڑیوں میں گشت کر رہے ہیں، وہ 30-40 لاکھ روپے گاڑیوں میں گشت کر رہے ہیں، وہ اپنی موبائل میں گشت نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے موبائلوں میں گشت نہیں کریں گے تو امن و امان کی صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ جی صاحب آپ اس کا نوٹس دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سر جو ناڑی میں واقعہ ہوا تھا پہلے دن حکومت درگ سے بیان آیا تھا کہ 4 بمبار اور دہشت گرد شہید سے ٹکرا ہوا تھا اور 4 فوت ہوئے دہشت بمبار، اور آج دہشت گرد بمبار پہ آپ 80 لاکھ۔ نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ فائرنگ میں مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سرچ کرنے آئی تھی اور وہاں پہ ریزسٹنس ہوئی ہے، ان کو بھی رینجرز والوں کو بھی اور ہمارے لا ایجنسی کو بھی نقصان ہوا تھا، وہ بات ہوئی تھی۔ انفارمیشن تھی کہ وہاں پر کوئی ہے، اب کیونکہ وہاں پہنچ نہیں سکے کیا ہوا اس کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس موقع پہ ہم آئے ہیں ان کی دل آزاری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جب کراچی آئیں گے تو پھر وہاں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں۔ سر صبح وزیر داخلہ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ ریاست کی طرف سے وہ جو اس فائرنگ میں اس دن ہلاک ہوئے تھے، کیا آج آپ ان کو شہید کہیں گے؟ شہید تو کوئی بھی ہوتا ہے، کیوں نہیں کہیں گے، ایسی کون سی بات ہے کہ وہ جہاں مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، کچھ مر بھی گئے ہیں، بالکل شہید ہیں، اس پہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ کوئی اس وقت میں آپ کو کہوں، دیکھیں ایسی بات اس موقع پہ ہمیں کوئی چپتی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک لفظ بھی بولوں گا، کچھ مجھے بھی پتہ ہے ڈیٹیلز، لیکن کیونکہ ہم ان کے تعزیت کے لیے آئے ہیں تو ہم بالکل بات نہیں کریں گے۔ ہمارا فرض ہے ایسے موقع میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کو جو مدد کرنا، اس لیے کہ ان کے نیٹ ارننگ ممبر تھے، جو روزگار جوان لڑکے کرتے ہیں، وہ نقصان ہوا ہے، اس لیے اس لحاظ سے میں آئے ہیں، خاص طور پہ کراچی سے آئے ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ سر غلام قادر چانڈو، آواز ٹی وی نیوز سے ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے سوال یا جواب دیا تھا وہ آپ واپس لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، کون سا سوال؟ کہ یہ کاؤنٹر فائرنگ کراس ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے یہ بات کیا تھا کہ کراس فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر، یا وہاں پر ان کو رینجرز کے، میں اصل میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ وہاں پر کیا ہوا، کتنا کس کو مارا گیا، کیسے ہوا، کیوں فائر ہوا، ہمیں سب ڈیٹیل ہم نے پتہ لگے گا، یا پھر جب انکوائری آ جائے گی، اس لیے ہم نے کہا کہ میں رک گیا ہوں 1 ہفتے کے بعد۔
बात। इंक्वायरी से 4 दिन रिपोर्ट हुई 10 का आज नहीं, लेकिन ये लंबी इंक्वायरी है ना, डिटेल में कर रहे हैं ना, अखबारी नुमाइंदे हैं वो सारे डीएजी के ऑफिस में आ जाए, अगले हफ्ते में आऊंगा। आ जाए वहाँ। आपके जो सवाल है हम अगले हफ्ते आएंगे, वहाँ आपको जरूर आगे अच्छे कर से लेंगे मिलेंगे। सारा उनका इस वक्त हम कहते हैं कि ये जो बेगुनाह मरे हैं उनके मरहम रखें, ये ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग मारेंगे ये। आज भी वो ऐसे जो मौजूद है, हम भी साफ ही हैं सर। अगले हफ्ते में आ रहा हूँ आगे के ऑफिस में। हम खुद आएंगे, मैं नहीं बुलाएगा। फोटो यार इसकी ले लें। हम इसलिए ताज़ियत खास तौर पे बात ये है कि इस वक्त ताज़ियत का वक्त होता है, उसमें हम इस पर किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इनका कितना नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे जानी नुकसान हुआ, हुकूमत ने रिलाइज किया। ख़ास तौर पे हम ये नहीं कॉम्पिटिशन नहीं होती है इसकी किसी किस्म की भी, ये नुकसान हुआ है जो हम मदद करना चाहते हैं, ठीक है ना, और ये उस तरह की मदद करना चाहते हैं कि अभी आराम से ज़िंदगी गुजारें, इनका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली इनके लिए अनाउंस किया है कि जिस चीज़ का बच्चे मरे हैं उनको 80 लाख रुपए को एक को देंगे। ये नहीं कि हमको छोटे मोटे दे रहे हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि इनको कफालत चाहिए, ब्लड अर्निंग मेंबर्स हैं इनकी, और वो इस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए भी हम 20-20 लाख रुपये इनाम देंगे। इनको हम सबको इंशाल्लाह कराची बुलाएंगे, यहाँ से अरेंजमेंट करके जाएंगे, DC कमिश्नर साहब हैं, DA साहब हैं, वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर खुद इनसे मुलाकात करेंगे, ताज़ियत करेंगे, और उसके बाद उनको मौका में पैसे देंगे। और ये जो हम कह रहे हैं ये इस पर कोई डाउट नहीं है। अफसोस है हर लिहाज से, इस वक्त मैं कोई वो बात नहीं करने चाहती कि किसकी क्या हुआ। इस वक्त हम चाहते हैं कि रियली हम मरहम रखने आए हैं और खुला सब तक अनाउंस कर रहे हैं हमको, ठीक है। और ये स्पेशली फिर साहब ने हमने सब ने चीफ ने तो खुद कहा कि नहीं, उनको कॉम्पैक्ट इतना करें कि वो जो उनका नुकसान है वो आराम से अपना पूरा आराम बैठ के खर्च कर सकें। शुक्रगुजार हैं आपके सालार सिंध पुलिस IG साहब, होम मिनिस्टर साहब, DIG साहब, बल्कि यहाँ तक कि मैं एक बच्चे की तालीम की भी जिम्मेदारी लेंगे इनके जिन आप जो भी हो सके इनके लिए, इंतहाई गरीब नहीं, और ये हम किसी जुर्म में इनका इन्वॉल्व, मैं बस अभी देखें हम सर ये नहीं होना चाहिए कि एक गाली दे उसको मस्त मार दो, ये तो जंगल का कानून होता है। ये आइंदा ऐसे वाक़यात रोकना आपका काम है, आप रियासत के सरबराह हैं, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, आइंदा ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। ये जो हुआ है हमें पता है ये वापस नहीं आएंगे। ये अभी DIG साहब बैठा था, ये सारे रो रहे थे, मैंने रिलैक्स किया, भी हमारे मुल्क पर इज्जत काबिल एहतराम आ रहे हैं, तो हम कानून शिकन नहीं हैं। हमारा गांव कानून का हमेशा साथ दिया है, इन फोर्सेस का साथ दिया है। हमने पहले भी मैं बता दिया, तो हमारे पास गन्स थी, राइफलें थी गवर्नमेंट की तरफ से, ये 2006 में हमारे बंदों ने, रजाकारों ने वापस किए हैं। अमन अमान के लिए हम इन फोर्सेस का साथ दिया है सारे गाँव वालों ने। इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ कोई बड़ा जुराइम नहीं होता। करने चाहते हैं हम आपके निहायत शुक्रगुजार। बिल्कुल करेंगे। और ये जो हम कह रहे हैं ये कमिट एक्चुअली चीफ मिनिस्टर साहब चाइना गए हुए हैं, 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद कमिश्नर साहब और DIG हैं यहाँ पर, ये इनको खुद लेकर वहाँ बनाएंगे और आप सबके सामने ये इनको जो भी मदद है वो हम भी करेंगे, जो हमारा फर्ज भी बनता है कि अगर जहाँ भी नुकसान हुआ तो हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, हम इधर खड़े हैं। और आइंदा के लिए भी इनका हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म के, मेरे बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, DIG, SSP हर वक्त आप लोग के साथ खड़े होंगे। ये ख़ास तौर पर इनका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो वो है, और बाकी जो हमने अनाउंस किया है ये अच्छी खासी कसीर रखा है, सोच समझ के की है कि कम अज़ कम इनको आइंदा के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। 80 लाख रुपया एक जो मरा है उसके बारे में, और 20 लाख रुपए जो ज़ख्मी हुए हैं, और फिर एक सिबलिंग की जो है इनके जो बच्चे हैं उनको हम उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा, जो